بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم امراض کی شروعات کے بارے میں بات کریں گے کہ مرض شروع کیسے ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ یکدم کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے جسم کو اس انداز میں بنایا ہے، اس سانچے میں ڈھالا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو برداشت کرنے اور اسے جھیلنے کا عنصر رکھتا ہے، ایک قوت مدافعت رکھتا ہے جس کی بنیاد پر یہ قائم ہے۔ اللہ نے اس جسم پر ایسے پہرے دار بٹھا دیے ہیں، اس جسم کو اس انداز میں محفوظ کر دیا ہے، یک بارگی میں اس سے کوئی چیز نہیں دبا سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اچانک ہو گیا، بس بیٹھا تھا اچانک ہو گیا، نہیں بھائی، اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ اچانک کا لفظ ایسا نہیں ہے، یہ تو قدرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب۔ ہاں، ہمارا حکم ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ پلک جھپکنے میں ہوتا ہے، او هو اقرب، یا اس سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہے قدرت، ایک ہے فطرت۔ آپ قدرت اور فطرت کے قوانین کو دیکھیں، قدرت کسی قانون کی محتاج نہیں ہے، لیکن اس قدرت کا انداز یہ ہے کہ وہ پہلے کسی چیز کو متعین کرتی ہے، اس کے قوانین بناتی ہے، اور وہ قوانین اٹل ہوتے ہیں جسے نیچر یا فطرت کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہوتی، یہ طے شدہ ہوتی ہے۔ جسم میں ایک معمولی نزلہ زکام سے لے کر بڑی سی بڑی بیماری جسے انسان تصور کر سکتا ہے، مثلا جیسے کینسر ہوتا ہے، تھوڑا پھنسی لگا لے، بخار لگا لے، سر درد لگا لے، نظام ہضم کی خرابی لگا لے، جوڑوں کے درد لگا، یعنی جو آپ سوچ سکتے ہیں اس کی مثال آپ لے لیں۔ یہ کبھی بھی یک بارگی میں نہیں ہوتے، پہلے علامات ظاہر ہوتی ہیں، اشارات ہوتے ہیں، انسان ان سے نہیں سمجھتا، پھر وہ اور بڑھتا ہے، پھر اس علامت میں شدت پیدا ہوتی ہے، پھر اور ہوتی ہے، پھر اور ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کی مشینری میں، آپ کے جسمانی نظام میں کوئی قباحت پیدا ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، وہ علی سینا اپنی کتاب میں اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ صحت اس چیز کا نام ہے کہ جو ہمارا نظام ہے، کھانے کا، ہضم کا، اخراج کا، گردش خون کا، اور یہ جتنے بھی نظام ہمارے کام کر رہے ہیں، اگر یہ ٹھیک انداز میں کام کرتے رہیں تو بیماری نہیں ہوتی، صحت ہوتی ہے۔ جہاں کسی بھی چیز میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہیں سے بیماری شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک چیز آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم بیماری کو بیماری کب تصور کرتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے زیادہ کھا لیا، اب اسے تخمہ ہو گیا، قبض ہو گئی، یا بدہضمی ہو گئی، اسے قے آنا شروع ہو گئی، اسے دست لگ گئے، یہ وقتی بیماری ہے۔ جیسے ہی وہ کھانا اور وہ جو خوراک غذا کھائی ہے ہضم ہوئی، اور آدمی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، نزلہ زکام ہے، موسمی ہے، بخار ہے۔ لیکن جب یہ ایک حد سے آگے بڑھتا ہے تو پھر اسے ہم مرض شمار کرتے ہیں۔ جوڑوں کا درد ہے، دل کے معاملات ہیں۔ اب آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ اس کے جسم میں کینسر بہت دنوں سے تھا، پتہ تب چلا
جب ٹیسٹ کروایا تب پتا چلا، ڈاکٹروں نے بتایا یہ تو 2 سال سے ہے۔ اب کیا جو غیر طبیعی صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو پتا نہیں تھی، لیکن اس سے اس چیز کا شعور نہیں تھا کہ یہ جو دباؤ ہے، یہ جو غیر طبیعی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جو یہ میٹھا میٹھا درد ہونا شروع ہو گیا ہے، یا جو چلنے میں رکاوٹ ہے، بولنے میں رکاوٹ ہے، سانس لینے میں رکاوٹ ہے، یا جسم کے کسی حصے کی حرکت میں رکاوٹ آ گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ میرا ہاتھ ایسے، یہ انگلیاں ایسے، یہ ایسے، آنکھیں پلک جھپک رہی ہیں، زبان اور ہونٹ اپنا کام کر رہے ہیں، اندر سے ہوا خارج ہو رہی ہے، یہ ہونٹوں سے، یہ زبان سے اور یہ دانتوں سے ٹکرا کر الفاظ کے پیدا ہونے کا سبب بن رہی ہے۔ اگر یہ ہو جائے، چھالا ہو جائے، ہوتا میرے بھی ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی حکیم لوگ صرف صحت مند ہی رہتے، نہیں، جیسے امراض دوسروں کو ہوتے ہیں وہ سب کو ہی ہوتے ہیں۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو زبان بولنے میں دشواری محسوس کرتی ہے، ہونٹوں میں ہو جائے، کھانے میں اور بولنے میں، سانس لینے تک میں دشواری ہوتی ہے، بعض دفعہ تو منہ جب پکتا ہے نا تو یہ ہوا بھی چبھتی ہے، پانی بھی چبھتا ہے۔ کیا یہ ایک دم ہو گئے؟ نہیں، یہ اگر ہو گئے اور چلے گئے تو ایک نارمل روٹین ہو جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی، کہیں کوئی گرم چیز کھا لی، چھالا ہو گیا۔ لیکن اگر یہ چیز دوامی طور پر آ جائے، مہینے 2 مہینے نہ جائے، تو پھر آدمی کہتا ہے میرے منہ کا مسئلہ ہے، میرے منہ کی بیماری ہے، چھالے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہے جو وقتی طور پر ہوا، موسمی طور پر ہوا، اور جیسے جیسے وقت گزرا قوت مدافعت نے اپنا کام کیا اور وہ چیز ختم ہو گئی، تو اس سے دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چیز ہے کہ وہ چپٹ کر رہ گئی ہے، وہ چاہے کان درد ہو، ناک درد ہو، آنکھوں میں پانی ہو، یا سر درد ہو، کوئی بھی چیز ہو جس سے ہم دوامی وہ علامت کہتے ہیں، اس سے ہم بیماری شمار کرتے ہیں، اسے تو بیماری شمار نہیں کرتے جو آئی اور چلی گئی۔ اب جب ہم اس چیز کو غور سے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی بیماری یک بار کی میں نہیں آئی۔ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو کوئی سال سے، 2 سال سے، 6 مہینے سے، مہینے، جتنے بھی دنوں سے وہ چیز پنپ رہی تھی۔ جب جسم نے اپنا جو نظام ہے وہ برت لیا اور اس چیز کو وہ اس کی طاقت کو وہ صرف کر بیٹھا، تو اب جسم جب اس مدافعت سے محروم رہ گیا تو اب تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے قدرت یک بار میں کبھی بیماریاں نہیں کرتی۔ اب کہتے ہیں جناب اسے اچانک بیٹھے بیٹھے درد ہوا تھا، اٹیک ہوا، بس ایک اٹیک ہوا، دوسرا ہوا، تیسرے میں تو ویسے ہی چل بس۔ نہیں بھائی، اچانک نہیں ہوتا، یہ درد ہوتی ہیں، بدہضمی ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، سانس چڑھتا ہے، اور نظام ہضم میں خرابی پیدا ہوتی ہے، چلنے میں دشواری ہو جاتی ہے، دل کی گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ ایک کوئی علامت ہوتی ہے؟ بے شمار علامتیں ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی گاڑی جا رہی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر طرح سے سیٹ ہے، اس کے ٹائر ٹیوب ٹھیک ہیں، اس کی ہوا چیک کی وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے انجن کا آئل چیک کیا، بریک آئل چیک کیا، اور اس کا پورا سرکٹ دیکھا، اس کا تیل پانی چیک کیا، بالکل صرف مارا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ چلتے چلتے اچانک ہلکی سی کوئی آواز آتی ہے تو ڈرائیور کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ہے، وہ روکتا ہے۔ اگر وہ ہوش مند اور عقل مند ہوا تو اس گاڑی کو روکے گا، وہ دیکھے گا کہ آواز آئی کہاں سے۔ اگر وہ کسی باڈی سے آئی ہے تو اس کو کچھ دیر چلائے گا، کہتا ہے ٹھیک ہے مکینک کے پاس لے چلتے ہیں، کروا لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی باڈی کا کوئی ایسی چیز سکئی یعنی۔ لیکن اگر وہی چیز انجن سے یا ٹائر سے آ رہی ہے تو وہ کانشیس ہوگا، وہ ہوشیار ہوگا کہ یار یہ اگر ٹائر میں ایسا مسئلہ ہو گیا، ٹائر پنچر ہو گیا، خدا نخواستہ بلاسٹ ہو گیا، تو یہ نقصان ہے اور ٹائر بھی پھٹ جائے گا اور ہمیں بھی دشواری ہوگی، فوری طور پر اس کا نوٹس لے گا۔
اگر انجن میں ہو گیا تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ جو ایک چھوٹا سا جو قابلہ ہے، حالانکہ وہی قابلہ تھا جو اس انجن کی سلامتی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس میں لگایا گیا تھا، ضرورت کے تحت لگایا گیا تھا، اگر وہ ڈھیلا ہوتا ہے یا وہ کھل جاتا ہے تو وہ اگر انجن میں پھر گیا تو پورے انجن کا ستیہ ناش کر دیا۔ بس یہی چیز ہوتی ہے، کچھ چیزیں بیرونی ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی چل سکتی ہے، جن کے بغیر زندگی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاتھ میں پھوڑا ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، خدا نخواستہ کسی کی انگلیاں، ہاتھ کٹ گیا، اب زندگی کو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، جو اسے سہولت میسر تھی ہاتھ سے، جو اس کی اللہ نے خدمت کے لیے یہ عضو دیا تھا، اس میں خلل پیدا ہو گیا، لیکن زندگی چل رہی ہے۔ چمڑی ہو گئی، کوئی لات پاؤں میں ہو گیا سارے، لیکن اگر یہی چوٹ اس سے 1000 گنا کم چوٹ بھی دماغ میں، دل میں یا جگر میں لگے گی تو پھر یاد رکھیں یہ وہ انجن ہے کہ جس میں ایک چھوٹا سا کچرا بھی پورے انجن کو کچرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی چیز یہاں ہوتی ہے۔ پھر جسم ہمارا، اللہ نے جو اس کی اکائی ہے وہ ہے کیسا، خلیہ۔ خلیہ جسم کی اکائی ہے، پہلی اینٹ ہے، بنیادی اینٹ ہے۔ جب وہ خلیات آپس میں ملتے ہیں تو ایک عصو بنتا ہے۔ اور 3 قسم کے، دیکھیں جسم میں ایسے بے شمار نظامات کام کر رہے ہیں جنہیں ابھی تک نہ طب معلوم کر سکی ہے، نہ میڈیکل معلوم کر سکی ہے، نہ ابھی تک کسی کو، بس ایک اندازہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ اب دیکھیں بے شمار دنیا دل کی مریض ہے، کہتے ہیں یہ چکنائی نہیں کھانی، یہ نمک نہیں کھانا بلڈ پریشر کے لیے۔ اب کیا نمک کوئی بری چیز ہے یا چکنائی کوئی بری چیز ہے؟ یہ بنیادی ضروریات ہے انسان کی، لیکن ڈاکٹر اور حکیم معالی طبیب کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کو نقصان دے گی۔ اب نمک ہے، نمک کے بغیر کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر توانائی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ پھر ایک اچھی بات ہے کہ آپ نا نمک، جو آدمی جیسا ذائقہ پسند کرتا ہے نا، نمک سے آپ پتہ کر سکتے ہیں اس کی کیا طبیعت ہے، کیا مزاج ہے۔ جو آدمی زیادہ نمک کھاتے ہیں ان کی طبیعت عمومی طور پر بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کی طبیعت میں، اور جو لوگ ہلکا سا نمک زیادہ ہو جائے اسے محسوس کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا بلڈ پریشر عام آدمی سے ہائی رہتا ہے، اور کچھ لوگ معتدل ہوتے ہیں، معتدل تو معتدل ہی ہے۔ تو اس لیے آپ نے وہ بنیادی خلیہ، بنیادی کیسا، وہ بنیادی اکائی جس سے ہمارا جسم بنتا ہے، اس میں ایک اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اس میں خوراک لینے کا، ہضم کرنے کا، اخراج کرنے کا ایک نظام موجود ہے۔ اس میں ایک نظام موجود ہے، وہ اسی طرح جیتا ہے، اسی طرح سانس لیتا ہے جیسے ہم لے رہے ہیں، اور پھر اس میں ایسے ہی وہ نیوٹرون، پروٹون اور وغیرہ وغیرہ وہ ایسے ہی حرکت کرتے ہیں جیسے کہ نظام شمسی میں کرتے ہیں۔ وہ اسی طریقے سے سانس لیتا ہے، اسی طریقے سے جیتا، اسی طریقے سے مرتا ہے، اسی طریقے سے غذا لیتا ہے، اسی طریقے سے نظام اخراج ہے اس کا۔ اور پھر جو وہ فضلات پیدا کرتے ہیں، یہ خون جو ہے ان فضلات کو ہمارے نظام اخراج کے ذریعے سے خارج کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے خلیہ بیمار ہوگا، پھر اس عضو کی طرف محرکات ہونا شروع ہو جائیں گی، سوزش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر وہاں ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر اس پہ ورم ہوتا ہے، پھر بھی اگر نہیں ہوتا تو پھر اس میں جو ہے نا آگے وہ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جگہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کے انسان کو وہ چیز دباتی ہے، بے بس کرتی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اچانک بیمار ہو گیا، اچانک کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اس کی غفلت سے آنکھ اب کھلی ہے کہ جب اس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، زندگی گزارنا دشوار ہو گیا۔ اب کہتا ہے کہ میں بس یہ پہلے تو میں ٹھیک ہی تھا، کھاتا پیتا بھی تھا، ہاں پہلے میں 4 روٹیاں کھاتا تھا، پھر میں 2 پہ آ گیا، پھر 1 پہ، اب آدھی پہ آ گیا، اب آدھی بھی نہیں کھا رہی۔ ارے یہ تو دیکھو کہ 4 سے جب تو آدھی پہ آیا تو تیرے کان نہیں کھڑے ہوئے،
تو ہوشیار نہیں ہوا، لیکن جب تو آدھی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تو اب تو دوائیوں کی طرف چلا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بیماری کی ابتدا وہ نٹ بولٹ ہیں کہ اگر اس سے بر وقت کس لیا جائے تو گاڑی دیر تک دور تک چلتی ہے، اور اگر نہ دیکھا جائے تو پھر یہ گاڑی کسی وقت بھی رک سکتی ہے۔ اس لیے کڈنی فیلئر ہو، ہارٹ فیلئر ہو، کوئی ٹیومر ہو، کوئی دماغ فیل ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، جسم کے اعضاء کا کام کرنا ہو، فالج ہو، یہ اچانک نہیں ہوتے۔ اتنا علم اور اتنی معلومات اور اتنی اویئرنیس ہر ایک کو ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ جو اشارہ ہے، یہ جو اس طرف ہی درد ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، جو یہاں درد ہو رہا ہے صرف اسی اسپیسیفک جگہ پر، اس کی وجہ کیا ہے، یہ میرے دل پر جو چبھن سوئی سی چبھتی ہے یہ کیا ہے، جو یہ معدے پر بوجھ ہوتا ہے یہ کیا ہے، میرے صرف ایک ہی طرف پسلی میں یہ درد ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے، یہ میری آنکھ میں ایک طرف یہ گولا سا بن جاتا ہے کھانے کے بعد یہ کیوں ہوتا ہے، جب میں چلتا ہوں ایک ہی پاؤں سے کڑک کڑک کی آواز کیوں آتی ہے، جب میں بیٹھتا ہوں تو ایک ہی جو ہے نا گھٹنا اور یہ ٹانگ کیوں درد کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی معلومات ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم جس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں وہاں ایک ایسی تفریق پیدا کر دی گئی ہے کہ جہاں افراط و تفریط ہے، اعتدال نہیں ہے، جو ہر آدمی کے پلے میں 4-5 نسخے ہیں، ہر آدمی کے کیسے میں ایک بیاج دبی ہوئی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے مشاورہ، ایک آدمی بیمار ہے اس کے پاس تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو اس تیمارداری کے وقفے میں ہی 10-20 نسخے اسے بتائیں، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو۔ مرد جو جاتے ہیں وہ نسخے بتا کر آتے ہیں، عورتیں جو جاتی ہے وہ یہ بتا کر جاتی ہے دیکھ زندگی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ بھی اس میں ہوا تھا وہ بھی مر گیا، اس کو بھی یہ ہوا تھا وہ بھی مر گیا، یعنی وہ تسلی دلا کر آتی ہیں کہ زیادہ دنوں کی گھبراہٹ کی بات نہیں، تیرا قصہ تمام ہے۔ اگر کسی مریض کو مارنا ہو تو 4 عورتیں تیماردار بھیج دو، وہ انشاءاللہ یہ کام آسان طریقے سے کر لیں گی۔ اور مرد حضرات وہ 2-4 نسخے بتاتے، اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ جو بستر پر پڑا ہے وہ بھی 10-20 نسخے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، یعنی ایک ایسی بے ڈھنگی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اور جب ہم کہیں بھی جاتے، کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہم پتہ کیا، ایک ریہڑی چلانے والا، ایک مزدوری کرنے والا، ایک کھیتوں میں ہل چلانے والا جسے ہم گوار کہتے ہیں، وہ بھی پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب میں کیا کھاؤں گا، میرے پرہیز کیا ہے، میں کیا کھا سکتا ہوں، کیا پی سکتا ہوں۔ اور جو ایک گریجویٹ ہے، جو ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے، وہ جب وہ کہتا ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اونچے بڑے ہسپتال میں، بڑی بلڈنگ میں اور بڑی گاڑی والے کے پاس چلا جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتے وہ چھوٹے کلینک والے کے پاس چل جا رہا ہے، جہاں پھٹا بچھ رہا ہے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، بڑا آدمی صوفے پر بیٹھتا ہے، وہ پٹے پر بیٹھ جاتا ہے، اسٹول پر بیٹھ، فرق اتنا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اب وہ بھی ایک ہی جیسے سوال کرے، وہ کہتے ہیں میں کھاؤں گا کیا، مجھے ڈائٹ بنا کر دے دے۔ اور وہ بھی کہتے ہیں ہر آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، حکیم صاحب آپ نے نہ تو پرہیز بتایا نہ وہ کوئی کھانے کو بتایا۔ اور میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا اور جس کی جیب خالی ہوتی ہے، مجھے کیسے پتا چلتا ہے، جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں میں کیا کیا کھا سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ابھی اس کی جیب بھاری ہے۔ اور جب کوئی بیچارہ میری طرح کوئی ماڑی پسلی کا آتا ہے اور وہ دوا لیتا ہے یا مشورہ، وہ کہتا ہے کہ پرہیز کس کس چیز کے، میں سمجھ جاتا ہوں بس یہ پرہیزوں کے لائق ہی ہے، ویسے تو کچھ ہے نہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اتنی طب، اتنی صحت کے متعلق معلومات ضرور لیں کہ آپ یہ سوچ سکیں، سمجھ سکیں کہ جو معمولی سی بھی جھرجھراہٹ ہے آپ کے جسم میں، پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہے۔ اگر پتہ نہیں ہوگا تو قبض کی بھی ساری زندگی، بلڈ پریشر کی بھی ساری زندگی، اور پتھری کی بھی ساری زندگی، شوگر کی بھی ساری زندگی، دوائیاں ہی کھانے پڑیں گے، کیونکہ اس نے بتایا تھا یہ نسخہ میں نے اتنے دن استعمال کیا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے، پھر اسی جھویلے میں ساری زندگی گل ہو جاتی ہے۔
تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے خود محافظ بنے. کسی معالج کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی حکیم کو اپنا سر کیوں پکڑاتے ہیں؟ وہ جتنے چاہے اس میں جوتے مار لے، آپ خود اس کی مالش کریں، اسے کنگھی شنگھی کریں، اس میں تیل لگائیں، اسے خوبصورت رکھیں. اور جب کسی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو چار جوتیاں مارے گا، چار تھوڑی بہت اس میں وہ گرد و غبار بھی ڈال دے گا. کیوں؟ اس سے کیا پڑے؟ اسے اپنی فیس سے غرض ہے، اپنی دوائیاں بیچنے سے غرض ہے، اسے اپنی شہرت سے غرض ہے، اپنی ضرورت سے غرض ہے. تو اتنی سی بات ہے. آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہوتی. ایک ہے فطرت، ایک ہے قدرت. قدرت کہاں استعمال ہوگی اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. ہم فطرت کے اور اس نیچرلی قوانین کے، نیچرل لا کے ہم پابند ہیں کہ جو اس کائنات میں چل رہا ہے، اور اس کا نتیجہ دو اور دو چار ہوتا ہے، کبھی نہ 5 ہوتا ہے نہ 3 ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں قدرت کو نہیں آزمانا چاہیے، ہمیں جو فطری قوانین ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے. اور فطری قوانین کی پیروی کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی. وما علینا الا البلاغ المبین.